بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل کی تمام اپڈیٹ۔ اور جو دوست میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کیا ہے، میں ان سب کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور آپ تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو پسند کیا اور اس کے لیے مجھے بہت سی دعائیں بھیجی ہیں۔ اور جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی مجھے شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کی سچی آپ بیتی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے زہیب نے۔ سنتے ہیں زہیب کی سچی آپ بیتی۔ زہیب بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ میرے ساتھ پچھلے سال دسمبر میں پیش آیا، کیونکہ لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا اور میں آج کل بالکل فری تھا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی پارٹ ٹائم جاب کر لوں۔ میں نے ایک پیزا شاپ پر جاب کی اور ابھی میرے کچھ ہی دن مجھے ہوئے تھے کہ مجھے اس پیزا شاپ پہ کام کرتے ہوئے، تو ایک دن مجھے کرنگی 2.5 نمبر کا آرڈر ملا اور یہ دسمبر کی سخت ترین سرد رات تھی اور مجھے 2.5 نمبر جانا تھا اپنا یہ آرڈر ڈیلیور کرنے۔ خیر میں نے اپنا جو آرڈر تھا وہ جلد سے جلد ریڈی کروایا اور اس کو بیگ میں رکھا اور میں اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ میری منزل کرنگی نمبر 2.5 تھی اور جب میں اپنی شاپ سے نکلا تو تقریباً رات کے 2:30 بج رہے تھے اور میری کوشش تھی کہ میں جلد سے جلد وہاں پہنچ کر اپنا آرڈر پہنچا دوں۔ خیر جب میں بلوچ کالون کے پل سے ہوتے ہوئے کرنگی 2.5 نمبر کی طرف جا رہا تھا، جو کہ ایک بہت لمبا پل ہے اور اس کے دونوں سائڈوں پر ڈھلان بنی ہوئی ہے اور اس کا آدھے سے زیادہ راستہ جو ہے وہ جھاڑیاں بنی ہوئی وہاں پر۔ میں اپنا آرڈر لے کر جا رہا تھا۔ جب جاتے ہوئے تو میں بالکل خیریت سے الحمدللہ وہاں پہنچ گیا اور اپنا آرڈر دے کر جب میں واپس پلٹ رہا تھا تو تقریباً 3 بجے کا ٹائم تھا اور میری کوشش تھی کہ میں جلد سے جلد اپنی شاپ پر پہنچ جاؤں اور میری بائک کی سپیڈ 60 سے اوپر کی تھی اور میں تیزی سے اپنی بائک بھگا رہا تھا کہ اچانک ہی میری بائک ڈس بیلنس ہو گئی اور میں گرتے گرتے بچا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا بیگ جو کہ میرے شولڈر پر تھا وہ کسی نے بہت تیزی سے کھینچا اور میری بائک سلپ ہوتے ہوتے بچی۔ جلدی سے میں نے اپنے پاؤں کے سہارے سے اپنی بائک کو روکا اور اپنے آپ کو سنبھالا اور ایک سائڈ پہ جا کر رکا اور میں نے دیکھا کہ کیا بات تھی کہ میری بائک اس طرح ڈس بیلنس ہو گئی اور کس نے میرے بیگ کو کھینچا ہے۔ میں اترا اور میں نے اپنے بیگ کو دیکھا تو بیگ کے اوپر ایک سائڈ پر 3 سے 4 جگہ پہ خراشیں پڑی ہوئی تھیں کہ جیسے کسی لوہے میں یا تو کسی کے پنجوں میں وہ بیگ اٹک گیا ہو۔ مجھے تھوڑا سا خوف محسوس ہوا کیونکہ یہ روڈ دن میں بھی بہت کم چلتا ہے اور ابھی تو یہاں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ خیر میں نے دوبارہ کوشش کی اپنی بائک پر بیٹھ کر کہ بائک چلاؤں، تو اتنی دیر میں میرے پاس ایک بائک والا آ کر رکا اور اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، تم اس ٹائم یہاں کھڑے ہو؟ تو میں نے کہا کہ یار ابھی میرے ساتھ ایسا ایک واقعہ پیش آیا کہ جیسے کسی نے بہت تیزی کے ساتھ میرا بیگ چھیننے کی کوشش کی ہو۔ تو اس نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن اب تم یہاں زیادہ دیر مت کھڑے ہو، کوشش کرو کہ جلد سے جلد اپنی منزل کی طرف پہنچو۔ وہ مجھے یہ کہہ کر اپنی بائک اسٹارٹ کر کر نکل گیا وہاں سے۔ خیر میں بھی اپنی بائک پر بیٹھا اور اپنی بائک اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا، تو باوجود کوشش کے بھی بائک اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی اور خوف تھا کہ مجھے بہت زیادہ آ رہا تھا، اتنا سناٹا اور اتنے سناٹے میں بائک کا رک جانا۔ میں نے کہا کہ شاید پیٹرول ختم ہو گیا ہوگا۔ میں نے اپنا موبائل نکالا، اس کا ٹارچ سے میں نے اپنا پیٹرول چیک کیا تو پیٹرول تو اس میں تھا لیکن بائک اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ خیر میں نے کہا کہ شاید کوئی اور مسئلہ نہ ہو گیا ہو، اس کو اپنے ہاتھ میں گھسیٹتا ہوا بھاگتا ہوں، شاید کہ بائک اسٹارٹ ہو جائے۔
اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے بائک کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور تیزی سے بھاگنے لگا، لیکن بائک تھی کہ اسٹارٹ ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے اس کو بالکل جام کر دیا ہو۔ میں وہیں پر بیٹھ گیا کہ یا اللہ اب میں کیا کروں، اور رات کا یہ ٹائم ہے اور اتنا سناٹا، اور اوپر سے سردی بھی شدت کی تھی، تیز ٹھنڈی ہوائیں جو کہ میرے جسم میں گھس رہی تھیں۔ میں نے اپنی جیکٹ بھی پہنی ہوئی تھی، گلوز بھی پہنے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا پورا جسم اب جمنے لگا ہے۔ خیر، میں نے دوبارہ کوشش کی کہ میں دوبارہ اس کو کک مار کے سٹارٹ کرتا ہوں، اور میں بائک پہ بیٹھا اور میں نے کک ماری، لیکن میری بائک سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اللہ مجھ پر رحم کر۔ وہیں پہ مجھے تقریباً 3:30 ہو گئے، اور میں نے کہا کہ اگر کوئی مجھے یہاں پر سواری نظر آتی ہے یا کوئی بائک یا کوئی گاڑی، تو میں اپنی بائک کو یہیں چھوڑ کر اپنی شاپ پر پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ اور میں بائک کو اپنے ہاتھ سے گھسیٹنے لگا، اتنی اپنی پوری جان لگا کر میں 2 سے 3 قدم ہی گیا ہوں گا تو پیچھے سے مجھے کسی نے آواز دی، زہیب۔ اور یہ کوئی بہت ہی سریلی عورت کی آواز تھی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، رات کا سناٹا، سرد ہوائیں اور پورا روڈ خالی، اور لائٹ بھی بہت کم تھی وہاں پر، لیکن ایسے لگا کہ جیسے کسی نے بہت قریب سے میرا نام پکارا ہو۔ میں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی، دوبارہ آگے بڑھنے لگا تو مجھے پیچھے سے وہی آواز آئی، زہیب رک جاؤ، میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گی۔ میں نے بڑی کوشش کے ساتھ اپنی ہمت جمع کی اور اپنی حلق سے آواز نکالی، پوچھا کہ کون ہے، کیونکہ مجھے بہت خوف آ رہا تھا اس ٹائم۔ تو اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے سے پائل کی آواز آنے لگی، جیسے کہ کوئی پائل پہن کر چل رہا ہو، اور وہ آواز چلتے چلتے بالکل میرے پاس آ کر رک گئی، اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے کانوں کے پاس کوئی بہت تیز تیز سانس لے رہا ہو۔ میں نے اپنے دونوں سائڈ پر دیکھا، لیکن کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر۔ پھر اچانک ہی مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے شولڈر پر کوئی بہت زیادہ وزن آ گیا ہو۔ میں نے اپنا وہی ڈیلیوری والا بیگ پہنا ہوا تھا۔ اچانک ہی مجھے ایسا لگا جیسے کہ میرے شولڈر منو وزن کے ہو گئے ہوں، اور آہستہ آہستہ وہ وزن مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر نہ جانے میرے دماغ میں کیا آیا، جیسے کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی مجھے کہہ رہا ہو کہ آیت الکرسی پڑھو، اور میں نے فوراً ہی آیت الکرسی کا ورد اونچی آواز میں شروع کر دیا۔ جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی، وہ وزن آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، اور وہ پائل کی جو آواز مجھے آئی تھی، وہ ایسا لگا کہ جیسے کوئی بہت تیزی سے مجھ سے کافی دور چلا گیا ہو۔ پھر میں نے جیسے ہی بائک سٹارٹ کی تو میری بائک سٹارٹ ہو گئی، اور پھر میں نے وہاں سے 100 سے اوپر سپیڈ کر کے میں بھاگا ہوں کہ یا اللہ بس میں خیر سے اپنی منزل پر پہنچ جاؤں۔ اور پھر جب میں اپنی شاپ پر پہنچا ہوں، پیزا والی شاپ پر، تو میں وہاں جا کر بالکل ہی گر پڑا، اور میری سانس جو تھی ایسا لگ رہا تھا کہ میں پیدل بھاگ کر آیا ہوں۔ میرے جو دوست وہاں پر تھے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو میں نے ان کو بتایا کہ ابھی میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے، اور اب ٹائم جو تھا وہ تقریباً 4 بج رہے تھے، اور میرا پورا جسم جو تھا وہ لرز رہا تھا۔ تو میرے دوست نے کہا کہ کچھ دیر آرام کرو، میں خود تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر آتا ہوں۔ پھر میں اپنے دوست کے ساتھ جب گھر آیا تو میری حالت دیکھ کر میری امی بہت پریشان ہوئیں، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا، تو میں نے اپنی والدہ کو اپنا تمام واقعہ سنایا، تو انہوں نے مجھے اسی دن منع کیا کہ اب میں تمہیں ایسا کوئی کام نہیں کرنے دوں گی، اور رات کے اس ٹائم تم جہاں گئے تھے وہ تو علاقہ ویسے ہی بہت خطرناک ہے۔ اور پھر 2 دن تک مجھے بخار رہا، اور بار بار مجھے وہی آواز ایسا لگتا تھا کہ میرے کانوں کے پاس گونج رہی ہو۔ پھر میری والدہ نے مجھ پر دم کیا تو مجھے کچھ سکون آیا، اور پھر میں نے اس دن سے اپنی وہ جاب چھوڑ دی۔
کیونکہ اب میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا کہ آئندہ بھی اگر مجھے کبھی رات کے اس ٹائم کہیں جانا پڑا تو میرے ساتھ خدا نہ خواستہ پھر اس سے بڑا کوئی واقعہ نہ ہو جائے۔ تو یہ تھی زہیب کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ایک اچھی بات کی طرف۔ حضرت علی کا قول: ہتھیاروں سے جنگ تو جیتی جا سکتی ہے مگر دل نہیں، کیونکہ دل صرف کردار کے ساتھ جیتے جا سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔